سلام اللہ یاری بیٹا، یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارا امتحان، ہم مومنوں کا دنیا امتحان کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے انسان کو بڑی محبت سے اپنے لیے بنایا ہے، وہ بڑا پسند کرتا ہے انسان کو، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان جیتے شیطان کے مقابلے میں، اور انڈائریکٹلی مطلب اللہ کو جتائے، کہ اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ نے شیطان سے کہا کہ میرے بندے جو ہے وہ دیکھنا تمہیں کس طرح، اور اللہ نے اس کا بندوبست بھی کر دیا، ان بندوں پہ چھوڑا بھی نہیں، اس نے عالین کے ذریعے اپنے آپ کو جتوا لیا۔ لیکن جو ہے وہ ہم لوگ سب کا بھی یہ ہے کہ اللہ انسان کو بڑا پسند کرتا ہے، اور جو انسان کی ہدایت کرے وہ اللہ کو جتوانے کی کوشش میں ہوتا ہے، وہ آپ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے بندے، وہ عالین تو جیت چکے الحمدللہ، اور اللہ جیت چکا، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے بندوں کے لیے بھی یہ امتحان کا گھر ہے نا۔ تو یہ ہمارا امتحان، مومنوں کا امتحان، اب ظاہر ہے وہ سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، دنیا میں سب کا امتحان ہے۔ ہمارا امتحان ابو بکر عمر سے نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ یہ ہم کبھی بھی ابو بکر عمر کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں پتہ ہے وہ غلط ہیں، اور ہم پیدا ہی اس مذہب پہ ہوئے ہیں، تو کیا ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے؟ ہمارا امتحان ہمارے ہی اندر کے لوگوں سے ہوگا، جیسے خامنہ خمینی، جیسے لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچ جاتے، کیونکہ شریعت صرف انہی کے پاس تھی، لیکن انہی کے شاگردوں نے اپنی بولا کہ تمہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھ نہیں آئیں گے، تم ہم سے سمجھو شریعت کیا ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اندر بدعات شامل کی۔ اسی طرح آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امام کی حدیث سمجھ نہیں آئیں گی، آپ ہم سے سمجھو، ہماری تقلید کرو۔ تو کس وقت انسان حق سے ہٹ جاتا ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے امام کو چھوڑ دیا اور ان کی تقلید پر آ گیا۔ بیٹا جو میری دل میں آتا ہے میں آپ کو میسج کر دیتی ہوں، اگر آپ کو گراں گزرے تو آپ معاف کر دیں، اور شکریہ بیٹے۔